آہ، تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ یہاں پر سلسلہ چل رہا ہے۔ کل کی تاریخ ملی ہے اور ایم ایل او کی درخواست یہاں پر ملزمان کے وکلا کہہ رہے ہیں کہ ایم ایل او کی ضرورت نہیں ہے اس کیس میں، کیونکہ بچی اپنے نکاح کو جائز قرار دے چکی ہے، 164 ہو چکا ہے، اور یہ اگر ایم ایل او ہوتا ہے تو بچی کی جو عزت ہے، عزت اس کی تذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس ایم ایل او کو کروانے کے بعد، کیونکہ جو رشتہ ہے، جو شادی شدہ رشتہ ہوتا ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ وہ کس طریقے کا رشتہ ہوتا ہے، اور رشتے میں اس طریقے کے تعلقات ہوتے ہیں۔ مگر جو جبران ناصر صاحب اور بچی کے جو والد ہیں، ان کے وکیل صاحب اور بچی کے والد کی جو درخواست ہے وہ یہ ہے کہ ایم ایل او میں بچی کے ساتھ جو تشدد ہے، جو جسمانی تشدد، جو ذہنی تشدد کیا گیا ہے، اس کو سامنے لے کر آنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بچی کو کسی نہ کسی جو ہے ایسی حالت میں رکھا گیا تھا کہ اس کو جو ہے بہت تشدد کیا جا رہا تھا، اس کو ذہنی تشدد کیا جا رہا تھا، اس کے ساتھ جو ہے ناروا سلوک کیا جا رہا تھا، اور اس کو نشہ آور جو ہے چیزوں کا استعمال کرایا جا رہا تھا، اور یہاں تک کہ ایک بہت ہی حیرت انگیز اور سنگین طریقے سے یہاں پر جو ہے درخواست جو ہے جبران ناصر صاحب کی طرف سے دی گئی ہے کہ جسمانی تعلق کے حوالے سے میں اس کو اگر ڈسکرائب کرنا چاہوں، کیونکہ جو ایک یوٹیوبرز ہیں جو کہ ملزم ظہیر کے حق میں شروع سے بات کر رہے ہیں، ان کی جانب سے ان کے جو وکیل ہیں علی جعفری صاحب ہیں، یا اس طریقے کے کوئی بھائی ہیں، انہوں نے اس کیس کے حوالے سے جو چیز اس درخواست کو بتایا تھا وہ بہت حیرت انگیز اور شاکنگ تھی، جو درخواست تھی، جس کے بعد میری مہدی علی کاظمی صاحب سے بھی بات ہوئی تو وہ بھی اس کو دردناک ہی قرار دے رہے ہیں کہ مگر اس طریقے کے کیسز میں ایسا ہوتا ہے، اور اس طریقے کی درخواست جو ہے دائر کرنی پڑتی ہے کہ بچی کا جو جسمانی تعلق ہے، جو میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے، وہ یہاں پر جو ہے دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر نکاح یہاں پر کالعدم قرار دیا جاتا ہے، ایک تو جو ہے یہاں پر چیز چلی جائے گی فوری طور پر بچی اور ظہیر کا جو جسمانی تعلق ہے وہ زنا کے زمرے میں آ جائے گا، اور دوسری چیز یہاں پر چیک کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ظہیر کے علاوہ کسی اور نے بچی کے ساتھ جسمانی تعلق رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے، انٹرکورس کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہاں پر درخواست میں یہ بھی دائر کیا گیا ہے کہ مینولی طریقے سے بچی کا مینولی طریقے سے چیک کیا جائے کہ اس کے ساتھ جسمانی تعلق ہاتھ کے ذریعے، انگلیوں کے ذریعے چیک کیا جائے کہ اس کے جو دخول ہے وہ کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے۔ یہ بہت ہی جو ہے دردناک ایک چیز ہوتی ہے۔ جب بھی میں کہتا ہوں کہ اس کیس کے حوالے سے قانونی تمام تر پہلو دیکھتے ہوئے، اس کیس پر تمام تر قانونی پہلو دیکھتے ہوئے آپ کو اس کیس کو حل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک انتہائی سنگین صورتحال ہے کہ کسی بھی بچی کے جسم کو یہاں پر جانچا جائے گا، اس کے جسم کو برہنہ کر کے اس کے اندرونی حصے کو چیک کیا جائے گا لیڈی ڈاکٹر کی جانب سے کہ آیا اس کا تعلق صرف اس شخص کے ساتھ رہی جو کہ مبینہ نکاح ہے، یا نکاح کے علاوہ اور بھی لوگوں نے اس کے ساتھ جو ہے جسمانی تعلق رکھا ہے، آیا وہ رضا کے ساتھ ہو یا زبردستی ہو، وہ باتیں بعد میں ہیں۔ اور 164 یہاں پر کچھ بھی ہو جائے، مگر بچی کی عمر اگر جو ہے یہاں پر جو ہے قانون کے مطابق نہیں ہے تو نکاح یہاں پر کالعدم قرار دے کر پھر اس کے بعد یہاں پر زنا کی سیکشن لگ سکتی ہے، اور زنا کی سیکشن انتہائی زیادہ سنگین ہو سکتی ہے۔ یہاں پر جو مہدی علی کاظمی صاحب کے وکیل جبران ناصر صاحب چاہ رہے ہیں کہ یہ ایم ایل او ہو، اس کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اگر نکاح یہاں پر رد کیا جاتا ہے، اس کو منسوخ کیا جاتا ہے، اس کو ختم کیا جاتا ہے، تو فوری طور پر یا تو اس کے ساتھ جو ہے مختلف لوگوں کی جانب سے جو ہے جسمانی تعلق قائم کرنے کا جو ہے یہاں پر چیز سامنے آتی ہے، یا صرف اور صرف ملزم ظہیر بھی اگر
ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی انٹرکورس یا اندرونی تعلقات جسمانی رہے ہیں، تو وہ بھی زنا کے زمرے میں آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے سنگین دفعات لگ سکتی ہیں۔ جو میری سوچ ہے کہ نکاح کو جو اہمیت دینا چاہیے وہ اس وجہ سے دینا چاہیے، مگر ایم ایل او کو آخری وقت میں جو رکوایا گیا اور جو درخواست دی گئی وہ صرف اور صرف جو ملزمان کے جو وکیل ہیں وہ بچی کی جو عزت ہے، جو اس کا جسم ہے، اس کو نوچنے سے بچانے کے لیے، اور جو مدعی وکیل ہیں، جو مہدی علی کاظمی کے وکیل ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بچی کو جس تشدد کے ساتھ اور جس طریقے سے اس کے ساتھ جو چیزیں ہوئی ہیں، جو ریپ ہوئے ہیں، جو زنا ہوا ہے، اس چیز کو سامنے لے کر آنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہاں پر یہ دونوں پہلو رکھنا مدعی اور ملزمان کے وکلاء کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ضرورت ہے، کیونکہ ہم نہ تو یہاں پر کسی کے ساتھ جو ہے دشمنی کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، کیونکہ ظہیر اگر جو ہے یہاں پر شادی کرتا ہے، کسی بچی سے نکاح کرتا ہے، تو جو ہے قانون کے مطابق تو یہاں پر شادی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ میڈیکل یہاں پر جو ہے بچی کا 16 سال سے کم کا آ چکا ہے، اور 18 سال عمر سندھ میں ہے، 16 سال کی عمر لیگل پنجاب میں ہے، تو اللیگل یہاں پر شادی تو آٹومیٹکلی میڈیکل کے مطابق ہو جاتی ہے، اور اللیگل شادی کے بعد جسمانی تعلق قائم کرنا زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ ایم ایل او ہوگا نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ کل جو ایک بہت بڑا فیصلہ جو آنا ہے ملزمان کی ضمانت کے حوالے سے، یہاں پر ضمانت تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، نکاح کے حوالے سے نکاح کریکٹ ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ کب ہوگا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس کا فیصلہ کر لیں، ایم ایل او کی بھی آپ کو مل جائے گی، ساری چیزیں مل جائیں گی، اور پھر اس کے بعد ساری چیزیں جو ہے کلیئر ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں پہ جو مدعی وکیل جبران ناصر ہیں، ان کو بھی یہاں پر چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیس چلانا کس طریقے سے ہے۔ آپ اس چیز کو سمجھ لیں تو آپ کے حق میں فیصلے آ سکتے ہیں، اور یہاں پر اگر جو ہے ملزمان کے وکیل اس کیس کو غلطی تسلیم کر کے جو ہے سامنے رکھیں کہ یہاں پر ہم سے لڑکے سے غلطی ہوئی ہے، ہم گینگ نہیں ہے، غلطی ہوئی ہے، اور جو ہے یہاں پر ایک ناچاکی ہو چکی ہے، اور بچی کے کہنے کے مطابق نکاح یہاں پر کیا گیا، تو اس چیز سے بھی یہاں پر بچت ان کی ہو سکتی ہے۔ تو کیس آسان ہے، مگر یہاں پر کس طریقے سے چلایا جا رہا ہے۔ محبت کی شادی محبت ہے، تو محبت تو 18 سال کے بعد 16 سال کے بعد بھی دوبارہ سے جاگ سکتی ہے، مگر اس وقت بچی کا شیلٹر ہوم میں رہنا اور ملزمان کا کیس یہاں پر مکمل ہونا بہت زیادہ اہم ضروری ہے۔ ملتے ہیں ایک اور ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں مزید ویڈیوز کے لیے۔ اللہ حافظ۔